محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الذی ایدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت۔ وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ الموت لیس منہ الفوت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی جان، جس نے پیچھے پیچھے دیکھنا ہے بے شک ابھی دیکھ لے، ٹائم ہے آپ کے پاس، دیکھ لو، شاباش۔ اللہ کے بندو، جہاں ناچ گانا ہو رہا ہو وہاں تو ہم کان بھی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، نظر بھی جما کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا جا رہا ہو، قرآن بیان کیا جا رہا ہو تو کان لگا کے سنا کرو، نظر جما کے سنا کرو، دل کی توجہ بھی ادھر ہونی چاہیے، دماغ بھی حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ برتن جٹ بندے ہو، برتن سیدھا ہوئے تو دودھ ویچ آندا ہے، اگر برتن پٹھا چ رکھو پھر چو وہ بہ کے دودھ ویچا سی یا تھلے ویسی۔ سارے بولو، پچھلے بھی بولو۔ اس واسطے عرض کروں ساں کہ سارے حضرات توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم آئے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ثواب کے بھی قائل ہیں اور ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ سارے بولو، جو ثواب و ایصال ثواب کے قائل ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولو۔ ہم ثواب کے بھی قائل ہیں اور ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی اچھائی کا کام کرتے ہیں، اچھائی کا کام کرنے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ سارے بولو، جن کو پتہ ہے وہ بولو، کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ جب ثواب مل گیا تو آگے ہم نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ثواب میں نے حاصل کیا ہے یہ فلاں فلاں تک پہنچا دے۔ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہو اور سوتے ہوئے کروٹ بدلے اور اس کے منہ سے نکل جائے اللہ اکبر، کیا نکلے؟ سارے بولو، جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولیں اللہ اکبر، اور وہ نیت کر لے کہ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اس دنیا سے گزری ہیں، یا اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے۔ اللہ سب کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے اور اس کے کھاتے میں بھی اتنا ڈال دیتا ہے۔ اللہ کتنا سخی ہے۔ اور اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ یہ درود ایسے عام عبادت نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی نبی کا امتی زمین کے کسی خطے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے جس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں تحت الثری کے نیچے نور کا دریا ہے، اس میں ہے۔ جب یہ نبی کا امتی فاضل شاہ کی سرزمین ہو یا کسی اور جگہ کی سرزمین ہو یا خطہ عرض میں کہیں بیٹھ کر بھی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں اے میرے فرشتے اس نور کے دریا کے اندر غوطہ لگا۔ جب وہ نور کے دریا کے اندر غوطہ لگاتا ہے،
غوطہ زن ہوتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، پھڑ پھڑاتے ہیں، اور جتنے قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں نور کے دریا کے پانی کے، اللہ تعالی ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ کل قیامت تک جس وقت تک یہ آدمی زندہ ہے آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ سودا سستا ہے یا مانگ ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، سودا سستا ہے یا مانگ ہے؟ یار دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، ایک بندے کے لیے کتنا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، ادھر رب تعالیٰ مغفرت کی دعائیں کروا رہے ہیں۔ صرف یہ فرشتہ نہیں کرتا، سمندر کی مچھلیاں بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ پڑھا درود کملی والے پہ ہے اور اس کے لیے پڑھے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے اے میرے محبوب پیغمبر اگر میں تجھے نہ بناتا، یہ زمین و زمان نہ بناتا، مکین و مکان نہ بناتا، پہاڑ و جبال نہ بناتا، حجر و شجر نہ بناتا۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اگر تجھے نہ بنانا ہوتا یہ آسمان کو بلندی نہ عطا کرتا اور زمین کو پستی نہ عطا کرتا، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا یہ پرندوں کو چہک نہ عطا کرتا، پھولوں کو مہک نہ عطا کرتا، تجھے نہ بنانا ہوتا میں سورج کو روشنی نہ عطا کرتا، تجھے نہ بنانا ہوتا میں چاند کو چاندنی نہ عطا کرتا، تجھے نہ بنانا ہوتا میں ستاروں کو چمکاہٹ نہ عطا کرتا، دریاؤں کو روانی نہ عطا کرتا۔ اے میرے محبوب پیغمبر تجھے بنانا تھا تو یہ سب کچھ بنا دیا، کیونکہ یار نال محبت ہوئے تے مڑ سارے بھوگنے پوندے۔ سمجھ آندی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کے حبیب تھے، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا۔ جیسے یہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کو اپنا خلیل بھی بنایا تھا، اور جب قرابت ہوتی ہے نا، قربت ہوتی ہے، دوستی ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر امتحان لیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، توجہ کرنا بہت فائدہ ہوگا۔ ابراہیم کیا ہے؟ سارے بولو، اللہ کے خلیل ہیں۔ اب دیکھو خلیل اللہ بچپن میں ہے، اور نبی تو نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، بچپن میں دیکھا کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ پھر دیکھا سورج غائب ہوا تو چاند کی پوجا کر رہے ہیں، بابا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہمارا خدا ہے۔ چاند چھپا، ستاروں کو دیکھا تو پوجا کر رہے ہیں، بابا یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خدا ہے۔ جب وہ چھپے تو آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، بابا یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ پیغمبر بچپن سے ہی اللہ کا نبی ہوا کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوا کرتے ہیں، اور نبی بچپن سے ہی توحید پرست ہوا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ابا جان وہ ہمارا خدا کبھی ہو نہیں سکتا جو چھپ جایا کرتا ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو ہر جگہ پہ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی حاضر و ناظر ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اس خدا کے علاوہ کسی خدا کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے، ہمارا خدا وہ ہے جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہتے ہیں۔ ہمارا خدا تو وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ابراہیم اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اتنی بڑی نظر رکھتے ہے، اتنی بڑی فکر رکھتے ہے، تو پھر آ امتحان دے۔ اللہ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ امتحان دے۔ محبت جو آئی، خلیل اللہ جو آئی، انہیں تو نہیں کوئی قریب ہو ویندا، انہیں تو نہیں محبت ہو ویندی۔ یا اللہ کون سا امتحان؟ فرمایا سب سے پہلے نظریہ کا امتحان دے۔ مختصر کرتا جاؤں، فرعون کے دربار میں بلوا بھیجا، ابراہیم کو بھی لے آؤ، لے کے آ گئے، سارے سجدہ کر رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کی باری آئی، جوان ایسے آیا، کہا ابراہیم تو کیوں نہیں جھکا؟ کہا میں تجھے رب مانوں تو جھکوں، میں تو اس ایک سچے کو رب مانتا ہوں۔
کس کو رب مانتا ہوں؟ اس ایک سچے کو رب مانتا ہوں، اس لیے تو آپ کو نہیں جھکا۔ اچھا آپ کے رب کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں، بچہ دے اس کی مرضی، بچی دی اس کی مرضی، زندگی کے اندر راحت زیادہ دے اس کی مرضی، راحت چھین لے اس کی مرضی، صحت دے اس کی مرضی، بیماری دے اس کی مرضی، ہر چیز کا مالک وہی اللہ ہے۔ کہا اچھا یہ چیز تو میرے پاس بھی ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہوں، کسی کو کم دے دیتا ہوں، کسی سے چھین لیتا ہوں، کسی کو عطا کر دیتا ہوں، زندگی اور موت کے خزانے بھی میرے پاس ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس طرح کرو کہ جب کل وہ جو آدمی پھانسی لگنے ہیں نا ان سب کو رہا کر دو، اور جو آزاد ہونے ہیں ان سب کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ کہا کہ اچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ عقل کا اندھا کیا کر رہے ہیں، وہ بیچارے رہا ہو رہے تھے، بے گناہ ہیں، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیے، اور جو پھانسی پہ لٹکنے والے تھے ان کو رہا کر دیے۔ کہتے دیکھا ہے نا بادشاہ ہوں نا، خدا ہوں نا، اس لیے ہر چیز کے خزانے میرے پاس تھے تو میں نے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیے، اور جو رہا ہونے والے تھے ان کو پھانسی لگا دی، جو پھانسی والے تھے ان کو رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ عقل کا اندھا ابھی نہیں سمجھے گا۔ سارے بولو، یہ عقل کا اندھا ابھی نہیں سمجھے گا۔ کہا اچھا زندگی جن کو ملی ہوئی تھی ان کو تو نے موت دے دی، اور جن کو پھانسی لگنی تھی ان کو رہا کر دیا ہے، ٹھیک ہے یہ خزانہ تیرے پاس ہے، لیکن میرے خدا کی ایک اور صفت بھی باقی ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں جو میرا خدا ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر اتنی جرأت ہے تو کر کے دکھا، تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق کی طرف غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کافر مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، ہوش اڑ گئے، دانت میں انگلی ڈالی ایسے کر کے بیٹھے۔ اب کیا کروں؟ یہ حکومت کی پرانی ریت ہے کہ جب کوئی بس نہ چلے پھر قتل کر دو، چھرا پھیر دو، جان چھڑاؤ، نہ راسی سیر نہ پمسی، سارے بولو چاہ یہ تو تھوڑا مقول ہے، اسے قتل کروا دو۔ ابراہیم تو سمجھتا نہیں ہے میں خدا ہوں؟ کہا میں سمجھتا ہوں، جس نے تجھے پیدا کیا وہی میرا خدا ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے بلایا، آزر ادھر آئے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے تو شاہی خاندان کے اندر نوکری کرتا ہے؟ اسے سمجھا ورنہ بہت بڑی آن پڑے گی۔ کہا کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم ایک کے ماننے والے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم ہیں وحدت پرست، واحد خدا ہمارا، ہم ہیں کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ ملا کہنے لگا علامہ اقبال تو کافر ہو گیا، اپنے آپ کو کافر کہہ ڈالا، اپنے خدا کو کافر کہہ ڈالا۔ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میں نے شکوہ کیا ہے۔ جواب شکوہ میں جب تم پڑھو گے پھر آپ کے نظر و اوسان کھول جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کہہ ڈالا ہے۔ ہم ہیں وحدت پرست، واحد خدا ہمارا، ہم ہیں کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ہمارا خدا نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے۔ کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ کہا ہم ہیں وحدت پرست، ہم ایک کی پوجا کرنے والے ہیں، واحد خدا ہمارا، ہمارا خدا بھی ایک ہے۔ سارے بولو ہمارا خدا کتنے ہیں؟ سارے بولو ہم ہیں وحدت پرست، واحد خدا ہمارا، ہم ہیں کافروں کے کافر، کہ ہم کافروں کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کافروں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور کافر خدا ہمارا، ہمارا خدا جو ہے وہ بھی کافروں کا، سارے بولو قرآن دی آیت پڑھا، شاید شعر تے سمجھ نہ آوے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں میں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا
مومنین کرام کا دوست ہوں اور کافروں کا دوست. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے یا حدیث کا ترجمہ ہے, بہت فرق ہے. علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی تھی, عقل دیا تھا کہ وہ غوطہ لگاتے, موتی اٹھاتے اور عوام کو پیش کر دیتے. اور آج لوگ ان پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا علامہ گزرے ہے, اور بظاہر تو شرع کے مطابق چہرہ نہیں تھا, لیکن وضع کرتا ساری شریعت کے مطابق تھی. اب توجہ کرنا, ابراہیم خلیل اللہ کو کہا کہ سمجھ جا, تو مجھے خدا نہیں مانتا؟ کہا کہ نہیں, میں تو اسی ایک کو خدا مانتا ہوں. اچھا, کہا پھر دیکھ لے, ہماری سزا بڑی کڑی ہوتی ہے. کہا جو دینی ہے دے لو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دے لو جو سزا دینا چاہتے ہو. ابراہیم علیہ السلام ہر بات سے انکار کر دیتے ہیں. اب نمرود کیا کہتے ہیں؟ نمرود کہتے ہیں چیخا جلاؤ, ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے فوج کی ڈیوٹی لگائی اور 40,000 فوج بیک وقت اسی کام میں مگن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں اور 40 دن تک لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا. جب لکڑیوں کو اکٹھا کر لیا, اس کو آگ لگاؤ, آگ لگا دی گئی. اب آگ کا عالم یہ تھا 12 مربع میل تک وہ چیخا جلا, اور اس کے اندر اتنی آگ بھڑک رہی تھی, اگر 3 میل کی مسافت پر کوئی پرندہ گزرتا ہے وہ بھی بسم ہو کر گرتا ہوا نظر آتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو اٹھا کر اس میں پھینکنے کی باری آتی ہے تو وہ 400 فوجیوں کا دستہ تشکیل دیتے ہیں. کہتے ہیں فوجیوں اٹھاؤ, ابراہیم خلیل اللہ کو اس نار نمرود کے اندر ڈال دو. ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. جب وہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, ادھر ہی رکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے, آگے جاتے کیوں نہیں ہو؟ آگ کی تپش بہت زیادہ ہے اس لیے آگے جا نہیں سکتے. منجیک بناؤ. منجیک بنایا گیا, ابراہیم کو بٹھایا گیا, جھولا جھلایا گیا. جب پینگ آگے کو بڑھتی ہے رسیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نار نمرود میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب دیکھا ابراہیم خلیل اللہ نار میں جا رہا ہے, فرشتے بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابراہیم ہماری ضرورت ہو آپ کو بچا لیں. ابراہیم کہتے ہیں اگر میرے رب نے بھیجا ہے تو آپ وہی کرو جو میرے رب کا حکم آیا ہے. اگر میرے رب نے نہیں بھیجا تمہاری ضرورت مجھے قطعاً نہیں ہے. جس کے پاس جا رہا ہوں وہی میری عزت کرنے والا ہے, وہی میری جان کا رکھوالا ہے, وہی میرے ایمان کا رکھوالا ہے. اچھا ابراہیم تو اتنا زیادہ تقوی, اتنا زیادہ توکل خدا پہ رکھتے ہیں, بھروسہ خدا پہ رکھتے ہیں, تو رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. تو آگ ایسے ٹھنڈی ہوئی کہ دنیا جانتی ہے گلزار بن گئی, نہ تپش لگی. اب ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں. پھر حکومت والوں سے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی کہ آگ کے اندر, آگ کا کام ہے جلا دینا, یہ نواب زادہ ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. فوجیوں ان کے اوپر پتھر برساؤ. وہ پتھر برساتے ہیں. جس رب نے آگ کو کنٹرول میں لیا, آگ کا کام ہے جلا دینا, ابراہیم محفوظ ہو کر بیٹھا ہے. جب وہ پتھر پھینکتے ہیں پتھر ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں. رب ہر چیز پہ قادر ہے. سارے بولو, کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر وہو العزیز الحکیم. ساری حکمتیں اسی کے پاس ہیں, ساری دنائیاں اسی کے پاس ہیں, ساریاں حکمرانیاں اسی کے پاس ہیں, ہر چیز کے اوپر قدرت اسی کی ہے. زندگی دے تب اس کی مرضی, موت دے تب اس کی مرضی. مسبب الاسباب وہی ذات ہے, ہر چیز کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. واقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب خطاب فرما رہے ہیں، اور یقیناً تھوڑی جی گرمی بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، لیکن ہوا الحمدللہ چل پئی ہے. حضرت صاحب بھی پہنچنے والے ہیں. تقریباً ساڑی سال ثواب دی محفل آپ نے اختتامی لمحات دی طرف گامزن ہے. بلا تمہید آؤ حضرت صاحب، ٹائم تھوڑا، آ جاؤ 5 منٹ بس. درود پاک پڑھ دو سارے حضرات.